السلام علیکم. وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے قیامت کے موضوع پر ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے. قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے. شہاب سہروردی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. شہاب، یہ بتائیے گا کہ سورہ واقعہ میں جو ارشاد ہوا ہے قیامت کے حوالے سے، ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے، وہ کیا آیات ہیں اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نجم صاحب، آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ واقعہ کی شروع کی آیات کا مطالعہ کریں گے، اور سورہ واقعہ کی شروع کی آیات میں یقیناً قیامت کا ذکر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم قیامت والے دن انسانوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ارشاد، وہ ہم پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں مختصر تشریح کرتا چلوں گا تاکہ سننے والوں کو آسانی رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شیطان کی پناہ مانگی. قرآن کی آیت ہے، اس کے مطابق ہی قرآن شروع کرنا چاہیے اور اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضۃ الرافعہ، وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی ہے، کسی کو اونچا کر دینے والی. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ ضرور واقع ہو کے رہے گی. کب ہوگی یہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے. بہرحال جب وہ واقع ہوگی تو اللہ نے کہا کہ اس دن کچھ لوگوں کو اللہ اونچا درجہ دے گا اور کچھ لوگوں کو نیچا. مطلب یہ کہ کچھ لوگ جنت میں ہوں گے اور کچھ لوگ دوزخ میں ہوں گے. اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فکانت ہباء منبثا، پھر وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا وقت بہت ہولناک ہوگا. یہ جو پہاڑ ہیں یہ سارے کے سارے غبار بن کے اڑ جائیں گے، کیونکہ زمین اتنی زور سے کپ کپائے گی، اتنی زور سے زلزلہ آئے گا قیامت کے دن کہ یہ جو ساری چیزیں یہ چٹیل میدان بن جائے گا. اور ایک کچھ روایت میں آتا ہے کہ جو عرفات کا میدان ہے اور یہ دنیا، اسی کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے جو منظر ہے وہ قائم کرے گا اور یہیں حساب و کتاب ہوگا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ قبروں سے نکالا جائے گا اور ان کے اندر دوبارہ روحیں ڈالی جائیں گی. تو یہ جو ہمارا جسم ہے، ہماری روح ہے، اس کے ساتھ ہی ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور سب کے سب عرفات کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، اور یہ جو پوری زمین ہے یہ چٹیل میدان ہو جائے گی. ہوگا کیا اس وقت، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے، 3 کیٹیگریز بن جائے گی. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، سو ایک دائیں جانب والے، دائیں جانب والوں کا کیا کہنا. مطلب جو لوگ دائیں جانب موجود ہوں گے تو ان کی شان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت خوب ہوگی. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور دوسرے بائیں جانب والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے. بائیں جانب والے، تو بائیں جانب والے وہ لوگ ہوں گے جو دوزخ میں جائیں گے، دائیں جانب والے وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور تیسرے سبقت لے جانے والے، یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں. اور ایک گروہ ایسا ہوگا جو سب سے آگے ہوگا، جن میں انبیاء علیہ السلام ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بندے کہ جن کا کوئی حساب کتاب نہیں، اور وہ بہت آگے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو فوراً جنت میں داخل کر دے گا. اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے جو سبقت لے گئے، جس میں صحابہ کرام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں. انبیاء علیہ السلام نے بہت پریشانی اٹھائی لیکن اللہ تعالیٰ کے پیروی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا تو معاملہ ہی الگ ہوگا. تو 3 کیٹیگریز بن گئے، ایک دائیں جانب والے ہوگا جو جنت میں جائیں گے، ایک بائیں جانب والے جو دوزخ میں جائیں گے، اور ایک سابقون جو سب سے آگے ہوں گے تو وہ سب پہ سبقت لے جائیں گے. اور کہاں ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں رہیں گے. سلۃ من الاولین، ان مقربین میں بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا. یہ جو سابقون الاولون ہے، یہ اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو بعد والی امت ہے ان میں سے بڑا گروہ ہوگا. مطلب پیچھے والے لوگوں میں سے جو ہے وہ اتنے لوگ نہیں ہوں گے جتنے بعد. مثلا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ قرآن میرا معجزہ ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جنت میں میری امت ہوگی. تو اگلے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، پھر تابعین، تبع تابعین ہیں، ان میں سے زیادہ ہوں گے. اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، جیسے ہم جیسے گناہ گار امتی ہیں، ان میں سے کم لوگ ہوں گے. تو زیادہ جو چھاٹی ہوگی اللہ تعالیٰ زیادہ وہ لوگ جو رسول اللہ کے زمانے قریب ہوں گے ان کے بعد پائیں گے، ان میں سے زیادہ لوگوں کی تعداد ہوگی.
اور ہمارے جو بعد میں رسول اللہ کی امت آئی ہے ان میں سے کم لوگ ہوں گے، وقلیل من الآخرین، اور جو بعد میں لوگ آئیں ان میں سے تھوڑے ہوں گے، کیونکہ یہ سابقون الاولون کا درجہ بہت زیادہ ہے. یہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، ان کے مرتبے پر پہنچنا اللہ تعالیٰ ہی پہنچائے، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. علی سرر موضونہ، یہ مقربین زر نگار تختوں پر ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ نے جنت کا منظر کھینچا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے سامعین کرام سوچا کریں کہ اگر ہمیں جو ہے وہ یہ ہمارا ایمان ہے نعوذ باللہ کہ مرنے کے بعد اللہ کو جواب نہیں دینا، نہ ہی دوزخ جنت کا، تو پھر تو دنیا میں ہم جو بھی اعمال کریں اس کا کوئی حساب نہیں. لیکن اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا. اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جو قیامت والے دن ذرہ برابر نیکی کا عمل کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا. تو یہ یاد رکھیں کہ قیامت والے دن ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حساب و کتاب سے بتائے. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ جس کا حساب ہوا وہ ہلاکت میں پڑ گیا، مطلب جس سے پوچھ گچھ بھی شروع ہو گئی کہ بھائی تم نے کیا کیا کام کر کے آئے ہو، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ تو ہلاک ہو گیا. بہت مشکل ہے کہ وہ حساب میں سے نکل کر آ جائے. اور جو لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے تھمائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ بس ان سے جو ان کی غلطیاں ہیں وہ اس کی طرف نشاندہی کر کے ان کو جنت میں ڈال دے گا. اگر پوچھ گچھ شروع ہو گئی اور حساب کتاب دینا ہو گیا تو رسول اللہ نے کہا بہت مشکل ہے جنت میں جانا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حساب سے ڈرنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے دور رہنا چاہیے. اللہ کی عبادات جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ ادا کرنے میں کوتاہی نہ ہو. اللہ نے جنت کا منظر دکھایا ہے. علی سرر موضونہ، ایسے مقربین لوگ ہوں گے جو تختوں پر ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. تو اللہ نے کہا کہ مومنوں کا یہ درجہ ہوگا کہ وہاں پہ آرام سے جو ہے وہ جنت میں موجود ہوں گے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جنت میں کہ اب نہ کوئی شخص بیمار ہوگا، نہ کوئی کسی شخص کو موت آئے گی، نہ کسی شخص کو کوئی تکلیف آئے گی. یہ جنت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت سے 4 نہریں بہتی ہیں، شراب کی، دودھ کی، شہد کی اور پانی کی. تو یہ جنتیوں کے لیے وہ نعمتیں ہیں کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے رسول نے فرمایا کہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ نہ ان نعمتوں کو کسی کان نے سنا ہے، نہ ان نعمتوں کے بارے میں کسی نے بولا ہے، نہ ان نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے. تو ایسی جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں قربانی دینی پڑے گی اور اپنے نفس پر قابو کرنا پڑے گا. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمت گار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے. یہ فرشتے ہوں گے جو مومنوں کی خدمت کر رہے ہوں گے. تو یہاں تو آپ ڈھونڈنے سے ایک جو ہے وہ خادم نہ ملے. تو جنت میں اللہ نے کہا کہ بے تحاشا خدام ہوں گے جو جنتیوں کی خدمت کر رہے ہوں گے. تو سوچیں ایسی جنت کا جو ہے وہ نقشہ اپنے ذہن میں کھینچیں کہ کس طریقے کی بات ہوگی. پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جنت میں جو چاہو گے تمہیں ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، کوزے، آفتابیں اور چشموں سے بہتی ہوئی شفاف شراب قربت کے جام لے کر حاضر خدمت رہیں گے. یہ جو یہاں شراب اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے یہ والی شراب نہیں ہوگی، وہاں پاک شراب ہوگی. اللہ نے کہا ایسی شراب ہوگی جس سے سر کا درد بھی نہیں ہوگا. تو جنت تو سب سے چھوٹی بیماری ہے سر کا درد، وہ بھی نہیں ہوگا. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، انہیں نہ تو اس کے پینے سے درد سر کی شکایت ہوگی اور نہ ہی عقل میں فتور اور بد مستی آئے گی. جو یہاں شراب پی کے لوگ ادھر ادھر وہ جو ہے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے کہا یہ شراب نہیں ہوگی بلکہ پاک شراب ہوگی جس کو پینے سے سکون ملے گا. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور جنتی خدمت گزار پھل لے کر بھی پھر رہے ہوں گے جنہیں وہ مقربین پسند کریں گے. ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت بھی دستیاب ہوگا جس کی وہ اہل قربت خواہش کریں گے. تو جنتی کہیں گے ہمیں پھل چاہیے، پھل مل جائے گا، گوشت کھانا ہے گوشت مل جائے گا. اور رسول اللہ کی یہ بھی حدیث ہے کہ وہاں جو ہے وہ ہاضمہ ایسا ہوگا کہ ایک ڈکار آئے گا جس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی اور ساری چیزیں ہضم ہو جائیں گی. تو یہ ناپاکی کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، وہاں پاک ہی پاک ہوگی. وحور عین، اور خوبصورت کشادہ آنکھوں والی حوریں بھی ہیں. کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان نیک اعمال کی جزا ہوگی وہ کرتے رہتے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حوروں کا اہتمام ہے، مطلب جو بھی جنتی خواہش کرے گا اس کو وہ چیزیں مل جائیں گی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ اس میں نہ کوئی بےہودگی سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات کریں گے. الا قلیلا سلاما سلاما، مگر ایک ہی بات کہیں گے کہ ہر طرف سلام ہی سلام. مطلب کوئی بری بات، بیہودہ بات، کوئی ایسی بات جس سے تکلیف ہو، تانے، یہ اس طرح کی دنیا کی باتیں نہیں ہوں گی بلکہ وہاں پہ ایک دوسرے کو سلام پیش کیا جائے گا اور اچھی باتیں کی جائیں گی. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں جانب والے کیا کہنا دائیں جانب والوں کا. فی صدر مخدود، اب یہ جو جنت سے نیچے والی کیٹیگری ہے، السابقون الاولون کے جنت کی کیٹیگری اوپر والی ہے جن کو جو ہے حوریں بھی ملنی ہے، گوشت بھی ملنا ہے. نیچے کیٹیگری والوں کو بھی چیزیں ملیں گی
لیکن ان کا وہ مقام نہیں ہوگا جو اوپر والے. اس لیے ایک حدیث میں آیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نیچے طبقے میں رہنے والا جو جنت کا ہے وہ اوپر والے کو ایسے دیکھ رہا ہوگا جیسے ستارے کو ہم دیکھتے ہیں, لیکن کبھی خواہش نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں, یا یہ جو لالچ والا معاملہ ہے کہ ہمیں بھی کسی کا گھر دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں یار ہمارے پاس بھی گھر ہونا چاہیے, ایسی جنت میں خواہش نہیں ہوگی. جو شخص جس جگہ موجود ہوگا وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ میں جنت میں تو آ گیا, ہم تو جنت کے بھی قابل نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا. تو پھر اس اگر آپ سورہ واقعہ کو پڑھیں تو اس کی آیات میں جو ہے وہ ان جنتیوں کا بھی ذکر ہے جو نیچے والے طبقے میں ہوں گے. آخر میں جو لوگ جہنم میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ تھوہر درخت کے کانٹے کھائیں گے, درخت کے کانٹے کھلائے جائیں گے, اور ان کو ہمیشہ آگ میں جلایا جائے گا. ایک جگہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جب ان کو پیاس لگے گی تو ایسی پیاس لگے گی جیسے اونٹ کو پیاس لگتی ہے, اور پینے کے لیے ان کے پاس ہوگا پیپ والا پانی یا کھولتا ہوا پانی جس سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی. اور یہ یاد رکھیں سامعین کرام, رسول اللہ نے کہا تھا کہ اس دنیا کی جو آگ ہے اس سے 70 گنا آگ زیادہ جہنم کی ہوگی, اور یہی جسم ہوگا, یہی روح ہوگی. تو اگر آپ گناہ کی طرف بھی اگر خیال آئے نا تو آگ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا کریں, اور ہاتھ رکھ کے آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اگر یہی تکلیف 70 گنا زیادہ ہوگی تو کیا حال ہوگا. تو یہ دوزخی اور جنتی کا ذکر اللہ نے اس لیے قرآن میں کیا ہے کہ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, اور اس قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے سامنے قرآن کو پڑھا کریں. سورہ واقعہ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ تاکہ آپ خود بھی پڑھیں, گھر میں آپ قرآن کھولیں, قرآن سے تلاوت کرتے ہیں, اچھی بات ہے, اس پہ بھی اجر ہے, لیکن قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو بہت جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت, اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی دعا کرو جنت الفردوس کے لیے دعا کرو, تو ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ باغات میں رسول اللہ کی میت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی بہت شکریہ. اللہ رب العزت سے ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ وائس آف ساؤتھ ایشیا پر جاری ہے.